ماقبل جو ہم نے سبق پڑھا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے احوال قیامت کے احوال، مومنین کی جزا اور کافروں کی سزا کا ذکر کیا تھا۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت صدق الله العظيم۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الغاشیہ، آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 18 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ افلا ینظرون الی الابل، کیا پس نہیں دیکھتے یعنی کافر اونٹ کی طرف، کیف خلقت کیسے پیدا کیا گیا، والی السماء کیف رفعت اور آسمان کی طرف کیسے بلند کیا گیا۔ سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 17 آیت نمبر 18 تلاوت کی ہے، ترجمہ بیان کیا۔ ماقبل جو ہم نے سبق پڑھا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے احوال قیامت کے احوال، مومنین کی جزا اور کافروں کی سزا کا ذکر کیا تھا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ کافر جو تھے وہ قیامت کا انکار کرتے تھے، جنت کا انکار کرتے تھے، جہنم کا انکار کرتے تھے، اور دوبارہ زندہ ہونے کو بھی وہ محال سمجھتے تھے۔ وہ کہتے کہ نہیں، یہ ناممکن چیز ہے۔ اب ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی 2 آیت تلاوت کی ہیں، انشاءاللہ باقی جو ہیں وہ کل کے سبق میں۔ تو ان اگلی آنے والی بھی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل 4 نشانیوں کا ذکر کیا، اور ان 4 نشانیوں کو بیان فرما کے اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی کفار کو دعوت دی کہ تم ان میں غور و فکر کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، ان کا مشاہدہ کرو۔ اب وہ 4 نشانیاں کیا ہیں؟ وہ 4 نشانیاں جیسے میں نے بھی تلاوت کی ہے، الی الابل اونٹ، پہلی ان میں نشانی ہے اونٹ۔ دوسری والی السماء کیف رفعت، السماء آسمان۔ تیسری ہے والی الجبال پہاڑ۔ چوتھی ہے والی الارض زمین۔ آج ہم انشاءاللہ 2 کے بارے میں پڑھیں گے، باقی 2 انشاءاللہ کل اگلے سبق کے ساتھ۔ کہ اچھا، یہاں پہلا ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ 4 نشانیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے تو بے شمار نشانیاں ہیں، چاند، اس کے بعد ستارے، کہکشائیں، سورج ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ انسان خود ایک اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کو کیوں ذکر کیا، اس کے علاوہ باقی نشانیوں کو کیوں نہ ذکر کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عرب جو حضرات تھے، یعنی کہ جو عرب کے لوگ تھے، یہ ان کے بالکل مناسب تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اہل عرب جو تھے وہ ہر وقت چیزوں کا مشاہدہ کرتے تھے، اور یہ جو نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے 4 ذکر کی ہیں، اونٹ، آسمان، پہاڑ، زمین، یہ ان اہل عرب کے قریب تر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چلو یار، تم دوسری نشانیوں کو تو چھوڑ دو، کم از کم ان 4 نشانیوں میں غور و فکر کر لو، انہیں کے بارے میں دیکھ لو کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا، آسمان کو کیسے بلند کیا، زمین کیسے بچھائی، پہاڑ کیسے نصب کیا۔ تم ان 4 کو دیکھ لو، اور ان 4 کو دیکھنے کے بعد ہی تم اسلام قبول کر لو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عرب کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے ان 4 نشانیوں کی، کیونکہ وہ یہ ان کے دل کے بڑے قریب ہوتی تھی۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا، الی الابل کیف خلقت، کہ اونٹ کی طرف غور کریں کہ اس کو ہم نے کیسے بنایا۔ تو جو اونٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال کیوں دی؟ اونٹ کیوں دی؟ گائے کی کیوں نہیں دی؟ اس کے علاوہ جو ہے ہاتھی کی کیوں نہیں دی؟ کوئی اور جانور کی کیوں نہیں دی؟ اونٹ کی کیوں دی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اونٹ ہے وہ عرب والوں کے دل کے بڑا قریب ہوتا تھا۔ میں نے پچھلے دنوں بھی ہم جب وہ سبق پڑھ رہے تھے اس کے بارے میں بھی ہم نے وہ پڑھا تھا کہ 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں سورۃ کویرت کے اندر، کہ وہ اونٹ جو ہے اونٹنیوں کو قیامت والے جب وقت آئے گا، پہلا سور پھونکا جائے گا تو عرب والے ان کو کھلے میدان میں چھوڑ دیں گے، ان کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔
کیوں؟ کیونکہ اونٹنیاں ان کے دل کے بڑا قریب تھی، اونٹ ان کے دل کے بڑے قریب تھے. اور کیوں قریب تھے میں آگے اونٹ کی کچھ جو ہے نا آپ کو فائدے بتاتا ہوں کہ اونٹ رکھنے کے فائدے کیا، عرب والے اونٹ کو کیوں پسند کرتے تھے. اس لیے عرب والے جو تھے وہ اونٹ دل کے ان کے قریب تھا، اس کی بڑی پیار محبت عزت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی جو ان کے دل کے قریب تھا ان کی مثال دے دی، اونٹ کی مثال دی. اب اونٹ جو ہے وہ ان کے دل کے قریب کیوں تھا؟ اس وجہ سے کہ بڑا جانور ہے، باوجود اس کے کہ اس کو بڑا ہونے کے بعد جو ہے ایک خونخوار جانور ہونا چاہیے، لیکن وہ ایک ایسا جانور ہے کہ عام بچہ بھی آپ دیکھیں گے کہ قطار میں ہزاروں اونٹ ہیں، سینکڑوں اونٹ ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ بھی ان کی رسی پکڑ کے لے کے جا رہا ہے. وحشی جانور نہیں ہے، اس سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. دوسری بات کہ بڑا سادہ سا جانور ہے، یعنی کہ ہر امیر آدمی بھی رکھ سکتا ہے، غریب آدمی بھی رکھ سکتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی امیر ہے تو وہی رکھے گا، غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا، نہیں، غریب بھی کر سکتا ہے. دوسری کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر 8 سے 10 دن کا پانی سٹور کرنے کے لیے گنجائش رکھی ہے غریب آدمی کے لیے. کہ عرب کا علاقہ تھا، گرم پانی ملنا بڑا مشکل تھا، تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، تو عرب اپنے لیے تو پانی چلو تھوڑا تھوڑا رکھ لیتے تھے، اب جانوروں کو پانی پلانا، اور اتنا بڑا جانور ہے یہ تو پانی پیے بھی تو ایک پورے کی پوری بالٹیاں پی جائیں. لیکن ان میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا تھا کہ یہ اپنے اندر پانی سٹور کر لیتے تھے، آہستہ آہستہ اسی کے اندر سے یہ پیتے رہتے تھے. یہ فائدے تھے. اور اس کے علاوہ اس کا پالنا بڑا آسان تھا. کیسے؟ کہ اس کی خوراک جو تھی، جیسے میں نے بتایا، امیر غریب، یہ جڑی بوٹیاں، جھاڑ پونگ، جیسے بھی ہم نے پچھلے سبق میں بھی پڑھی کہ زری جیسی بوٹی جو ہے یہ کانٹے دار جھاڑیاں کھا پی کے بھی اپنا گزارا کر لیتا تھا. اس کے علاوہ کوئی مہنگا جانور آپ دیکھیں تو وہ اس کے ایک ایک دن کے سینکڑوں روپے کے خرچے ہیں، لیکن اونٹ کے بارے میں ایسا نہیں ہے. اور دودھ بڑی برکت والا ہے کہ ایک پورا جو گھرانہ ہے وہ اس کا دودھ پی سکتا ہے. علاوہ اس کا گوشت بڑی برکتوں والا ہے، گھر تو گھر، پورا محلہ اس میں اگر گوشت بانٹا جائے تو بٹ جائے گا، اور پورا کا پورا محلہ اس کے گوشت سے سیراب ہو جائے گا. کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ اونٹ کے اندر خوبیاں تھیں، جس خوبیوں کی وجہ سے جو عرب والے لوگ تھے وہ اس کو پسند کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی کہ دیکھو یار یہ بڑا عجیب و غریب، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایک نمونہ ہے، اس کی طرف دیکھو، اس کی خلقت کی طرف دیکھو کہ ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا. اور غور و فکر کرو تو جو ذات اس کو بنا سکتی ہے، اس کو پیدا کر سکتی ہے، وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتی، یا وہ قیامت نہیں لے کے آ سکتی. یہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو جو نشانی. دوسری السما، آسمان کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دوسرا نمونہ آسمان ہے. اب آسمان کی کیا خصوصیات تھی؟ کتنا بلند و بالا ہے، بہت زیادہ بلند ہے، اور ایک بھی اس کے اندر ستون نہیں ہے. ہمیں اگر چھوٹی سی بلڈنگ بنانی پڑ جائے تو ہم 20 فٹ کی بلڈنگ کے اندر 3 سے 4 پلر کھڑے کر دیتے ہیں. یہ پلر یہاں، اس چاروں طرف پلر کے کہ بلڈنگ نیچے نہ گر جائے. اور آسمان کی جو لمبائی ہے وہ تو آج تک کسی نے ناپی نہیں، چوڑائی کا پتہ ہی کوئی نہیں. باوجود اس کے ایک بھی پلر نہیں ہے، ایک بھی ستون نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑا ہے. اور جب تک اللہ کا حکم ہوگا کھڑا رہے گا، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی نقصان کوئی نہیں آئے گا. پھر کتنے ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں سال سے ہے، ابھی تک اس کے اندر کسی قسم کی کوئی پھٹن نہیں آئی، کسی قسم کی کوئی دراڑ نہیں آئی. ہم بلڈنگ بناتے ہیں 5 سال 10 سال، بہت چل جائے تو 100 سال ایک وقت نکال جائے گا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے ادھر تریڑ آ گئی، ہلکا سا زلزلہ آیا، زمین کانپی ہے، یہ بلڈنگ ادھر گئی، یہ ادھر گئی، نقصان ہو جاتے ہیں. آسمان کے اندر کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے. اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان میں خوبصورتی کے لیے چاند، ستارے، سورج، یہ ساری چیزیں بنائی. اب جب سورج بنایا اللہ تعالیٰ نے تو پھر اس میں کیا کہ سورج میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے رکھا فائدہ، بھلائی رکھی. کیا کہ جب وہ سورج نکلتا ہے، دنیا روشن ہوتی ہے، تو انسان اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے روٹی، کپڑا، مکان، یہ اس کے لیے باہر نکل جاتا ہے، کماتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی انسانوں کے اوپر ایک اپنا فضل رحمت کی. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں نشانیوں کو بتا کر کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ غور و فکر کریں، دیکھیں، جانچیں، ان کو پرکھیں، اور آپ جو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ زندہ بھی کرے گا، وہی اللہ تعالیٰ قیامت کو بھی برپا کرے گا. اس لیے انکار کرنے کی وجہ تو تمہارے پاس کوئی ہونی ہی نہیں چاہیے.
آگے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اور نشانیاں بتائی ہیں، جیسے الجبال ہے، اس کے بعد جو ہے الارض ہے، انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔